آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، یعنی ایک قول متاخرین کا یہ ہے، تو اس پہ ذرا سے آپ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے گا کہ امام علی کے حوالے سے کیا انبیاء کرام سے یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. اصل میں وہی جو پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آدھا قلعے پوری تقریر سنے بغیر بات کو مکمل سنے بغیر ایک نظریہ قائم کر لینا، اور کیونکہ جب نیت ہی خراب ہو، جب طے ہو کہ اس کو رگڑنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو روکنا ہے، یعنی فوراً اس کے خلاف، تو کوئی پریٹینشن نہیں ہے. الحمدللہ میں بہت سے ہزار لوگوں پہ غالب ہوا، اکیلا کافی ہوں. تو یہاں پہ تو حضرت اس لیے بھی پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے وقت میں ڈیک چل رہا تھا، گانے چل رہے تھے، تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک رویہ یہاں پر ہے نا، صحابہ کرام، نبی کی عظمت، یہ سب مقدس ہیں، لیکن اس کو پیش اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ اس شخص نے توہین کی ہے. وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ میں نے ایسا کہا ہے، مولا علی علیہ السلام، میرے اپنے شعر کے دو مصرے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس کا پہلے سنا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلام ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. اس کے بعد عرض کیا تھا کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں. کیا بات ہے. اسی کلام کے تسلسل میں میرے یہ اپنے ہی کلام کے دو مصرے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. پھر تکرار کر رہا ہوں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. صحیح. ہم مولا علی کی عظمتوں فضیلتوں کے قائل ہیں بعد از نبی مکرم کے بعد. لیکن جب کلپ کاٹا جائے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں ہمارے نبی کے علاوہ، تو ہمارے نبی کو کاٹ دیا کلپ میں، اور پہلا جملہ لے لیا کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور کیونکہ ہمارے نبی بھی انبیاء میں آتے ہیں لہذا شہنشاہ حسین نقوی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی مکرم سے بھی افضل ہیں. یہ خیانت ہے. پوری بات سنو. تو جب انہوں نے ایک جگہ یہ والی بات کی تو ہم نے اپنے وہ سارے کلپس نکالے اور بھجوا دیے کہ بھائی دیکھ لیجئے، پوری بات سن لیجئے. تو میرا نہیں، پوری شیعہ قوم کا نظریہ ہے، اور متاخرین سب اس پہ متفق ہیں. متقدمین کے اندر جو اولو العزم پیغمبر تھے، صاحبان شریعت پیغمبر تھے، ان کے علاوہ مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے شیعہ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ. اور جو متاخرین ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں. ظاہر ہے بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، بہت سارے مفاہیم، بہت ساری بحثوں کے نتیجے کیا اہل سنت کے یہاں بعد میں نہیں آئے؟ کیا نظریات تبدیل نہیں ہوئے؟ اور تو لیکن آج کا جو شیعہ عالم ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. جب ہم نے کہا نبی کے بعد علی تو نبی کے بعد زمانی طور پر نہیں بلکہ حیثیت اور کیفیت میں اور فضیلت میں نبی کے بعد علی. جب کیفیت اور فضیلت میں نبی کے بعد علی، تو جب نبی یہ فرما رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. نبی کس کے مولا تھے؟ احادیث ہیں ہمارے پاس کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو انبیاء کرام اپنے مولا سے مل رہے تھے اور نبی ان کے مولا تھے اور نبی ان کے مولا ہیں. اسی طرح جو قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے جسے آیہ مباہلہ ہم کہتے ہیں، اس آیہ مباہلہ میں نفس مصطفیٰ قرار دیا گیا مولا علی کو. پھر وہ حدیث جس میں سورہ نور کی وہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس آیت کے نازل ہونے پہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ گھر کس کے ہیں جن کی تعمیر و تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء. اب دیکھیں انبیاء سے مولا علی کے افضل ہونے کے بارے میں نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ ان سے پہلے کے نبیوں کی بات کر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا وہ بیوت الانبیاء ہیں جن کو تعمیر و تعظیم کا اللہ اس آیت میں حکم دے رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا، اتفاق اور حسن اتفاق. فرمایا ہاد المکان میں نہ، یہ والا مکان علی و بطول کا ان میں سے ہے. جب انبیاء کے گھر کا جواب آ گیا تھا تو حضرت نے، تو میں کہتا ہوں کہ پورے مسلمانوں پہ ایک احسان کیا ہے، کلیئر کیا ہے عقیدہ. یہ سوال کر کے کہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، اور سرکار کا کیا جواب تھا؟ حضرت نے فرمایا نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. گھر ان سب گھروں سے افضل ہے تو گھر والوں سے گھر ہوتا ہے نا. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی گھر والوں سے گھر کی اہمیت بنتی ہے.
بھائی فضیلت اس گھر کی کیوں تھی؟ کیونکہ علی و بطول وہاں رہتے تھے، حسنین وہاں رہتے تھے. تو نبی فرما رہے ہیں یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے، نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت دلائل ہیں اور بحثیں ہو چکی ہیں، یہ کوئی میرا نیا نظریہ نہیں ہے. ہاں یہ خیانت ہے کہ کوئی اس کے اندر یہ بات کر کے کہ میں نبی سے، سرکار دو جہاں سے، خاتم الانبیاء سے افضل کہہ رہا ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. انا عبید من عباد محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا غلام ہوں. سوال کرنے والا پوچھتا ہے آپ کا مقام نبی کے برابر ہے، تو ناراض ہوتے تھے مولا علی. آج تو بعد ایک طبقہ مسلمانوں کو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، مولا علی اس کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی مجھ جیسے ہیں. لہٰذا وہ جب بات آئے گی عظمت کی، جب بات آئے گی فضیلت کی، احترام کی، تو خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی.